بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ ہر سال کروڑوں مسلمان سحری سے لے کر سورج ڈھلنے تک روزہ رکھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دنیا کے کرۂ نصف شمالی میں رمضان گرمیوں کے موسم میں آتا ہے، جب دنیا کے کئی علاقوں میں گرمی پڑتی ہے اور دن لمبے ہوتے ہیں۔ ناروے جیسے شمالی ملکوں میں تو روزہ 20 گھنٹے سے زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ صحت کے لیے مفید ہے؟ اور اگر آپ لگاتار 30 دنوں تک ایسا کرتے رہیں تو آپ کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تکنیکی طور پر آپ کا جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معدے میں پڑی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر جسم چربی کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کے بطور خوراک استعمال سے وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے اور ذیابیطس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جسم میں شوگر کم ہونے سے کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر درد، سر چکرانا، متلی اور سانس سے بدبو جیسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شدید بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جسم روزے کا عادی ہو جاتا ہے تو چربی کو پگھلا کر اس سے گلوکوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے افطار کے بعد پانی زیادہ مقدار میں پینا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن واقع ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے کھانوں میں توانائی والی خوراک شامل ہونا چاہیے، جیسے نشاستہ دار غذائیں اور چربی۔ یہ ضروری ہے کہ خوراک متوازن رہے اور اس میں لحمیات، نمک اور پانی شامل رہیں۔ تیسرے مرحلے میں جسم کے روزے کے عادی ہو جانے سے موڈ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے اس کے علاوہ بھی کئی فوائد ہیں۔ مثلاً عام زندگی میں ہم روزانہ ضرورت سے زیادہ کیلوریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس سے جسم کو دوسرے ضروری کام مثلاً اپنی مرمت کے لیے مناسب وقت نہیں مل پاتا۔ روزے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جسم اپنی توجہ دوسرے افعال کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ جسم کو مندمل ہونے اور جراثیم کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں جب جسم فاقہ کشی کے عمل سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو بڑی آنت، جگر، گردے اور جلد اس دوران زہر دفع کرنے کے عمل ڈیٹاکسیفیکیشن سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوران اعضاء کا فعل بھرپور قوت سے چلنے لگتا ہے اور آپ کی یادداشت اور ارتکاز کی قوت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر زیادہ توانائی آ جاتی ہے۔ اگر فاقہ کشی جاری رہے تو جسم پٹھوں کو پگھلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ صحت کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا کھانا اور کب کھانا ہے۔ رمضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے رکھے جائیں تو ہر روز جسم کی توانائی بحال ہوتی ہے، جس سے آپ کارآمد پٹھے گھلائے بغیر وزن بھی کم کر سکتے ہیں۔